اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تے انگنت اور لا تعداد درود و سلام تو بعد میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، انتہائی قابل احترام علماء کرام، قرآن پاک دی سورہ توبہ دے سورہ توبہ دی آخری آیت مبارکہ دی تلاوت اس وقت تمہارے سامنے کی تھی۔ بڑے مختصر وقت کے اندر صرف دو باتاں سمجھانا چاہنا۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے اور ربیع الاول کے مہینے مسلمانان عالم بالعموم اور بر صغیر دے رہنے والے مسلمان خاص و خاص پاکستان دے رہنے والے مسلمان اس ماہ مبارک کے اندر اپنے اپنے انداز، اپنے اپنے رنگ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات طیبہ، آپ دی سیرت مبارکہ، آپ دے فضائل اور آپ دے مناقب بیان فرماتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین کی تعریف دے گن گاندیاں بندے دی زندگیاں گزر جان، اللہ تعالیٰ دی تعریف تے حمد دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت اور آپ دی فضیلت دا تذکرہ کردیاں زندگیاں ختم ہو جان دیاں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت اور عقیدت دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حق کس طرح ادا ہوئے جبکہ اللہ رب العالمین دا کلام قرآن مجید، قرآن پاک دی کوئی سپارے دی کوئی صورت ایسی نہیں جس صورت دے اندر، جس رکوع دے اندر، جس پاؤ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور فضیلت بیان نہ کی تھی۔ جنہاں دوستاں ادب دے نال کوئی ٹچ ہے، غالب نامی ایک شاعر کا نام تو نہ سنے۔ غالب نے نظماں بھی لکھیاں، حمداں بھی لکھیاں، غزل بھی لکھی، مرثیے بھی لکھے، یعنی شاعری دے جتنے بھی قسم ہیں نے
بحث ہے جہدے اندر غالب کا کوئی کلام سانو نہیں ملتا، وہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منقبت، اللہ پاک دے پیارے پیغمبر کی شان، عظمت اور نعت۔ کہتے ہیں غالب دے کولوں کسی بندے نے یہ پوچھا کہ غالب مرزا صاحب اسد اللہ خان غالب کی گل ہے کہ تسی نظم دیاں ساریاں ہی قسم بیان کیتیاں نے، انہاں دے اندر اپنا کلام پیش کیتا ہے، لیکن نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال تہاڈا کلام نہیں کو ملتا۔ تو شاعر نے غالب نے ایک شعر کہہ کے نا سمندر نوں کولے دے اندر بند کر دیتا۔ غالب نے کہا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیں پاک ذات پاک را خوب دانت مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر کا ترجمہ یہ ہے غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیں، اے غالب خواجہ بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا، آپ کی تعریف، یہ جڑا موضوع ہے، یہ عنوان ہے، یہ جڑا مضمون ہے، بیزداں گذاشتے اسی اے اللہ پاک دے سپورٹ کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کی عظمت، آپ کی منقبت اور آپ کی شان دا موضوع اور عنوان یہ میں اللہ دے سپورٹ کر دیتا ہے۔ کیوں کہ ذات پاک کہ اللہ رب العالمین دی ذات خوب دانت مرتبہ محمد ہست، اللہ رب العالمین نے حضرت محمد رسول اللہ کو پیدا فرمایا اور اللہ رب العالمین کی ذات ہی جناب محمد رسول اللہ کا مقام اور مرتبہ پوری کائنات دے وچوں سب تھی ود جاندی ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دی عظمت دا علم چونکہ ہے ہی اللہ نو، اس واسطے میں جتنی بھی تعریف کراں گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح کے اندر میں حق ادا نہیں کر سکن لگا۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان دے حوالے نال میرا اور تہاڈا ایمان بھی یہی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عقیدت اور اس نیک تے بابرکت محفل کے اندر اپنا حصہ ملان واسطے میں چند گزارشات کرنا چاہنا، زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 منٹ تھوڑے لواں گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ جڑی آیت بیان فرمائی ہے قرآن پاک دے اندر، اس آیت مبارکہ دے وچ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 4 صفتاں بیان فرمائی ہیں۔ کتنیاں صفتاں؟ 4 صفتاں بیان کیتیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگو لقد جاءکم رسول من انفسکم، پہلی تعریف، پہلی عظمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ دوسری صفت عزیز علیہ ما عنتم۔ تیسری صفت حریص علیکم۔ اور چوتھی صفت بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرمانے نے لوگو لقد، اہل علم ساتھی جانتے ہیں، علماء کرام اتفاق فرمان دے میری اس گل نال کہ جتھے لام تے قد 2 لفظ اکٹھے آون، لفظ قد بھی پہلا لام آوے، اتھے اللہ رب العالمین گویا قسم کھا رہے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی ذات دی قسم ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم،
لوگوں تہاڈی طرف ایک رسول آیا من انفسکم جیڑا تہاڈا ہم جنس تہاڈا ہم نسل جس طرح تسی جناب آدم دی اولاد اسی طرح وہ پیغمبر بھی جناب آدم دی اولاد پاک دے نال تعلق رکھنے والے یہ پہلی صفت اللہ نے بیان فرمائی لفظ رسول ہے نا جڑا رسول نون یہ دو پیشہ جڑیاں آئیاں انہاں دے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی عظمت بیان فرمائی فرمایا لوگوں تہاڈی طرف ایک رسول آیا من انفسکم اللہ رب العالمین دی ذات نے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد جو مبعوث فرمایا آپ علیہ السلام دے کول قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے چند مقامات تے یہ اعلان کروایا قل انما انا بشر مثلکم لوگو میں تہاڈے جیسا ایک انسان ہاں جس طرح تسی آدم دی اولاد میں بھی آدم دی اولاد جس طرح تسی بشر اسی طرح میں بھی ایک بشر دوسرے مقام دے ہوتے اللہ رب العالمین نے ادھے نال یہ وضاحت فرمائی کہ اے میرے پیغمبر علیہ السلام بیان فرماؤ کہ لوگوں میرے تہاڈے اندر فرق کی ہے یوحا الی انما الہکم الہ واحد میرے بار میرے رب کی طرفوں وہی آتی ہے اور اے لوگوں تسی وہی دی محروم ہو میرے اور تہاڈے اندر فرق کہ میرے بار میرے رب نے وہی فرمائی ہے امت دے لوگ وہی دی محروم کر دیتے گئے اگر وہی دی الفاظ کی نے انما الہکم الہ واحد عقیدہ توحید کا اظہار فرمایا دوسرے مقام دے ہوتے میں اور تسی جاننے ہیں کہ کفار مکہ نے حضرت محمد رسول اللہ کے سامنے کچھ شرطاں پیش کیتیاں کہ اے محمد ساریاں یہ شرطاں پوریاں کر لے اسی تیرے تے ایمان لے آوانے لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا سورہ اسراء دے اندر اللہ پاک نے یہ بات بیان فرمائی کفار مکہ دے چند مطالبات اللہ پاک نے بیان کیتے کفار مکہ نے یہ بات کہی کہ اے مطالبہ اے مطالبہ اے مطالبہ ساڈا پورا ہو جائے تے اسی اے محمد تیرے تے ایمان لے آواں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی خواہش ہے کہ دنیا کا کوئی شخص بھی ایمان کی خاطر نہ رہے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نے آسمان والے نگاہ اٹھائی مولا کریم نے جواب دیتا کہ اے میرے پیغمبر علیہ السلام تسی انہاں لوگاں نوں جواب اے ارشاد فرماؤ کہ لوگو اے جڑے مطالبے تسی پیش کر رہے ہو نا انہاں دا پورا کرنا میں محمد دے اختیار دے اندر نہیں اے میرے بس کی گل نہیں جتوں تک میرا تعلق ہے فرمایا قل اے میرے پیغمبر اعلان فرما دو سبحان ربی دا معنی کہ میرا رب ہر عیب ہر کمزوری دی ہر نقص دی ہر کمی دی پاک ہے یہ تمام دے تمام مطالبات پورے کرنا میرے بس نہیں بلکہ یہ اس ذات کا اختیار ہے جس ذات کو سبحان کیا جاتا ہے اور لفظ سبحان پوری کائنات کے اندر اگر کسی کا حق ہے تو جناب باری تعالی اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ لفظ سبحان اگر استعمال کیتا جائے تو صرف اللہ کی ذات واسطے استعمال کیتا جائے لفظ سبحان کے فضائل مناقب برکتاں رحمتاں کتنیاں نے ایک الگ موضوع ہے سبحان ربی کہ میرا رب ہر کمزوری دی پاک ہے میرا رب ہر نقص دی پاک ہے ہاں جس تک میرا تعلق ہے حل کنت الا بشر رسولا میں ایک بشر ہاں ایک رسول ہاں میرے بھائیوں یہی بات جناب محمد رسول اللہ نے متعدد مقامات تے اپنی زبان اطہر کی بیان فرمائی ایک مقام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے یہ موقع کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتاں دی بجائے 2 رکعتاں پڑھا کے سلام پھیر دیتا آپ تشریف لے گئے صحابہ کے اندر گزر شروع ہوئی
نبی علیہ السلام واپس تشریف لے آئے تے صحابہ عرض کرتے نے حضرت اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، سونیا نماز گھٹ کر دیتی گئی ہے اللہ کی طرفوں یا تمہیں غلطی لگی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے تے نہ مینوں غلطی لگی ہے، بات کی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں حضرت اج 4 رکعتاں دی بجائے 2 رکعتاں پڑھا کے تسی سلام پھیر دیتا ہے۔ فرمایا اچھا آؤ آپ رل کے 2 رکعتاں اور پڑھیے۔ سجدہ ساو ادا کیتا، صحابہ دے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا لوگو انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسونا اذا نسیت فذکرونی، اے میرے ساتھیو جس طرح تسی آدم دی اولاد ہو میں بھی آدم دی اولاد ہاں، جس طرح تسی بھول جاندے ہو میں بھی کدے کدے بھول جانا، اذا نسیت ہو لیکن یاد رکھو میرا حکم ہے جدوں میں بھول جاواں فذکرونی پھر تہاڈا فرض بنتا ہے کہ مینوں یاد کرا دیا کرو، یاد دلا دیا کرو۔ پہلی صفت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ آپ دا تعلق جناب آدم علیہ السلام دی اولاد نال ہے، اور میرا تے یہ عقیدہ ہے اور اس عقیدے دا برملا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ عقیدہ کی ہے کہ انسان نو اشرف المخلوقات بنایا ہی اس واسطے گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دے تمام انبیاء اسے نسل دے وچوں دنیا دے اندر مبعوث فرمائے ہیں۔ اگر انبیاء دے کولوں یہ صفت لے لی جائے تو پھر میرے بھائیو انسان اشرف المخلوقات کہلان کا حق نہیں رکھتا۔ دوسری بات جی میں عرض کرنا چاہنا اور یہی بات تواڈے سامنے ذہن دے اندر بٹھا کے ذہن نشین کرا کے تے اجازت چاہواں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی اللہ اکبر عزیز علیہ ما عنتم، اے لوگو تہاڈی تکلیف میرے پیغمبر دی طبیعت تے ناگوار گزرتی ہے، دکھ تانوں پہنچدا ہے، تکلیف تانوں پہنچدی ہے، پریشانی تہاڈے تے آندی ہے، کنڈا تہاڈے پیر اندر چبھدا ہے، لیکن وہ دی تکلیف تے وہ دی ٹیس میرا نبی اپنے دل دے اندر محسوس فرماتا ہے۔ میرے بھائیو یہو جہا رہبر تے یہو جہا رہنما تسی بڑے بڑے لال ٹینا نہیں کئی ہزار واٹ تے بلب لے کے تے تلاش وچ نکل پو، ساڈیاں زندگیاں ختم ہو جان دیاں، مگر محمد رسول اللہ جیسا رہبر اور رہنما کائنات کے اندر ڈھونڈیا نہیں ملن لگا جی یہ صفت ہوئے کہ عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف مرید نو پہنچی ہے اور اس تکلیف کا احساس پیر اور مرشد نو ہو رہا ہے اور خدا مداوا پیر اور مرشد فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہی صفت کے پیش نظر یہ بات بیان فرمائی لوگوں میں جڑا دین تہاڈے سامنے پیش کر رہا ہوں الدین و یسر، وہ دین سراپا آسانی کا نام ہے، اسلام آسان دین ہے۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے بارے کی احساس اور کی خیال، معراج کا واقعہ سے علماء کو سننے سادہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر بیداری کی حالت کے اندر ماء الجسم روح ماء الجسم معراج کا سفر کروایا، بیداری کی حالت کے اندر جسمانی طور پہ نبی علیہ السلام نے سفر معراج کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ایک خواب ہے، میرے بھائیوں ایک بات کہنا کہ ایک خواب ہے یہ اندر اللہ دے پیغمبر دی توہین ہے۔ خواب تے مینوں تو نہیں آندے نے، اسی کدے مکے پھرنے ہاں، کدے مدینے پھرنے ہاں، کدے لندن پھرنے ہاں، کدے پیرس پھرنے ہاں، کدے کدے خواب دے اندر۔ میرے بھائیوں اگر یہی اللہ دے پیارے پیغمبر دے بارے عقیدہ رکھا جائے تو اس کی بڑی توہین جناب محمد رسول اللہ کی کوئی نہیں۔ عقیدہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو معراج کرائیے روح ماء الجسم، بیداری کی حالت کے اندر جاگدیاں ہویاں اللہ نے اپنے پیغمبر کو معراج کرائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء ملے آسمانہ مختلف آسمانہ دے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام مل کے اپنے تشریف لے گئے رب العالمین دے حضور التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ تحفہ پیش کیتا نذرانہ پیش کیتا اللہ رب العالمین دی طرفوں آپ دی امت دے واسطے 50 نمازاں پڑھ لیں یہ معراج دا تحفہ ہے میرے بھائیو مینوں تانوں میرا تہاڈا دوست کوئی تحفہ پیش کرے تے او دی کتنی حفاظت کرنی ہے تے جیڑا تحفہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دے ذریعے اس امت نوں دتا ہے او دی اسی کتنی حفاظت کرنی ہے او دے بارے میرا تہاڈا کی کو خیال ہے موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی واپسی تے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیا فرمایا 50 نمازاں موسیٰ کہنے لگے حضرت مینوں اپنی امت دا تجربہ ہے یہ 50 نہیں برداشت کر لگے ایک دن دے اندر 24 گھنٹے نہیں 50 نمازاں کی نہیں پڑھن دے جاؤ اللہ دے حضور درخواست کرو یہ دے اندر کوئی نرمی کیتی جائے تخفیف کیتی جائے رعایت کیتی جائے حضرت تشریف لے گئے اللہ دے حضور درخواست کیتی یہ جانا نا بار بار پھیریاں مانا دراصل دے اندر اللہ رب العالمین دا قرب رب العالمین دی حضوری اللہ رب العالمین دی نزدیکی حاصل کرنا مقصود ہے 5 گھٹ گئیاں پھر پھیرا ماریا 5 گھٹیاں پھر پھیرا ماریا 5 گھٹیاں رہ گئیاں 5 موسیٰ علیہ السلام کہنے حضرت یہ بھی اوکھا کام ہے فرمایا ہوں میں شرم آتی ہے کہ میں 5 بھی معاف کروا رہا ہوں مجھے اسی نہیں چاہتے میرا اور 5 دے چلو یہ بھی کام نہیں جاتا میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں بات میں یہ کہنا چاہنا کہ 50 یا 5 کیوں امت دی مشقت حضرت دے پیش نظر ہے کہ میری امت مشقت نہیں برداشت کر سکن لگی رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید میرے فیصلے بدلتے نہیں پڑھن دے 5 ثواب 50 لے ملے گا کیونکہ میرا اصول ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ایک نیکی کرو گے وہ دے بدلے دے اندر 10 نیکیاں دا اجر تے ثواب تانوں ملے گا پڑھو دے 5 ہی ثواب 50 دا ملے گا میرے بھائیوں اے جڑی تخفیف ہے نا اے جڑی رعایت ہے یہ اندر کیڑی چیز معلوم ہوندی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دی تکلیف برداشت نہیں محترم رمضان المبارک دی فضیلت حضور نے بیان فرمائی اللہ نے روزے فرض کیتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان رمضان کے دن دے روزے اور رات کا قیام یہ گناہاں دی بخشش کا سبب بنتا ہے اور یہ بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح دی ترغیب دلائی لیکن آپ نے خود صرف 3 دن بعد نماز تراویح پڑھائی 3 دن پہلے دن پھر دوسری رات پھر ایک رات روز 3 راتاں حضرت اعتکاف دے بھی تشریف فرما صحابہ جمع ہو جاتے ہیں 3 راتاں اور تیسری رات جڑا آپ نے قیام فرمایا امی عائشہ فرمانیاں نے لا تسأل عن حسنہن و طولہن اے نہ پوچھ کہ وہ تیسری رات والی نماز کی خوبصورتی کنی ہے اور وہ دی طوالت کنی ہے صحابہ کہتے ہیں سانو خطرہ پہ گیا کہ اسی آج نا سحری نہیں کھا سکن لگے اتنی لمبی نماز حضور نے پڑھائی صحابہ چوتھے دن بھی اکٹھے ہوئے چوتھے دن آپ اعتکاف دے وچ موت کف دے اندر تشریف فرما رہے جاگ دے پہ صحابہ نے سمجھا حضرت آرام کر رہے ہیں تے آپ دی نیند نو خراب کرنا چنگا نہیں صحابہ نے اوتھے کھنگورا مار اس نا پردے دے دوارے کھانستے نے کھنگورے مارتے ہیں کہ شاید حضرت آواز سن کے تشریف لے آئیں باہر لیکن حضرت باہر تشریف نہ لے آئے صبح دے وقت آپ نے فرمایا میں تہاڈیاں آوازاں سندا آیا پیا لیکن اج میں اس واسطے نماز تراویح با جماعت پڑھان واسطے نہیں آیا کہ یہ جڑے 3 دن نمازاں تسی پڑھیاں نے نا اللہ مالک کو یہ نماز اتنی پسند آئی ہے کہ مینوں ڈر ہے کہ اج اگر پڑھائی تے یہ نماز بھی تہاڈے اوتے 5 نمازاں دی طرح فرض نہ کر لیتی جائے
میرے بھائیوں، حضرت دل کے اندر تو خواہش ہے، لیکن آپ نے اپنی یہ خواہش کیوں پوری نہیں کی تھی؟ امت دی خاطر کہ امت کے واسطے مشکل بنے تھی. کیوں؟ قرآن مجید نے جو فرمایا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، لوگو تہاڈی تکلیف میرے پیغمبر دی مزاج تے ناگوار گزرتی ہے. میرا پیغمبر تہاڈی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. میرے بھائیو، نماز پڑھنے ہیں، نماز والے وضو بھی کری دے تے وضو دے اندر ایک عمل ہے جڑا اسی نہیں کرتے، کریا کرو تو اجر بڑا جائے. حضرت مسواک کر کے اگر نماز پڑھا دے تو کتنا ثواب لگے گا؟ 27 گنا 70 کا لفظ آمد ہے جی. جماعت نال نماز پڑھا دے تے 27 گنا، تے جے مسواک کرنا دے تے 70 گنا اجر اور ثواب اللہ پاک عطا فرمائے. اس کی اہمیت کا اندازہ اتنا لگاؤ کہ حضرت کی زندگی کا غالباً آخری عمل یہ ہے. حضرت عائشہ فرمانی ہے نا کہ حضرت میرے گھر تشریف فرما سن، میری گود کے اندر آپ کا مبارک سارے، میرا بھائی عبد الرحمان باہر میں آیا تو ہاتھ میں مسواک ہے. نبی علیہ السلام نے اپنا سوالیہ نظرہ نام اس مسواک آل دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ حضرت مسواک فرمانا چاہتے ہیں. میں اپنے دنداں دے نال مسواک نرم کر کے تے رسول اللہ نے پیش کی تھی. اللہ دے پیارے پیغمبر نے وہ مسواک کی تھی. کس قدر اہمیت ہے اس عمل کی، لیکن آج میں اور تسی اس عمل دا سانو احساس ہی کوئی نہیں. اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نزدیک یہ عمل کتنا مشہور، کتنا مبارک، کتنا برکت والا کہ زندگی دا آخری عمل بھی شاید یہ گیا. میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسواک دے بارے ادھی اہمیت بیان کرنے یہ فرمایا ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء، کہ اگر میں اپنی امت کے واسطے مشقت نہ سمجھدا، مشکل نہ سمجھدا، بوجھ نہ سمجھدا اپنی امت واسطے، تے میں حکم دیندا، فرض قرار دے دیندا کہ انی دیر تک کسے نمازی دا وضو مکمل نہیں، وضو ہونا ہی نہیں جنی دیر تک اس وضو دے اندر مسواک نہ کی جائے. آپ نے ترغیب دلائیے، اہمیت بیان فرمائیے، لیکن مسواک فرض نہیں کی تھی. وضو دا یہ ایک فرض قرار نہیں دیتا. کیوں کہ اللہ پاک نے فرمایا لوگو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، لوگو میرا تہاڈے تے احسان ہے کہ میں تہاڈے وچوں تہاڈا رہبر تے رہنما مبعوث فرمایا. نمبر 2، اس رہنما دی دوسری خوبی کی ہے عزیز علیہ ما عنتم، تہاڈی تکلیف، تہاڈی مشقت، تہاڈی پریشانی میرے اس پیغمبر دی طبیعت تے ناگوار گزرتی ہے. باقی 2 صفتاں نے جہڑیاں وہ انشاءاللہ ادھار رہن دو، پھر کسی موقع دے تے عرض کراں گا. مولانا احتشام الحق صاحب تشریف فرما رہے ہیں، انہوں نے موجودگی اندر میں مناسب بھی نہیں سمجھتا زیادہ ٹائم لینا، بس ایک حصہ پانا آیا. اللہ پاک سانو اپنے پیغمبر دی سیرت اپناون دی اور اس تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، یہ سان محترم جناب بزرگ عالم دین مولانا عبد الواحد صاحب سلفی. اب میں دعوت خطاب دینے لگا فاضل نوجوان مقرر شاہ حضرت مولانا احتشام الحق صاحب، ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، اور الحمدللہ آج پہلی دفعہ ساڈے پنڈ دے اندر تشریف لے آئے نے. میں انہوں نے خوش آمدید کرنا.